بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طبیب سعید الرحمان ہاشمی سرگودا سے، طبیہ کالج سرگودا، پاکستان۔ محترم ویورز، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سنیک روٹ۔ عرف عام میں انجبار کو سنیک روٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ جو مستعمل ہے وہ حدت الدم، بلڈ کولنٹ کے طور پر یہ روٹ جو ہے وہ جانی جاتی ہے۔ خون میں حدت کو دور کرنے کے لیے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ بہت زبردست بلڈ کولنٹ ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ انگلش میں اس کو سنیک روٹ کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو انجبار کہا جاتا ہے، فارسی میں اس کو انگبار کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو انجبار ہی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے مزاج کے بارے میں بات کریں تو اس کا مزاج جو ہے سرد خشک درجہ دوم ہے۔ طبی نقطہ نگاہ سے یہ مضر ہے سرد مزاج والوں کے لیے۔ مسئلہ اس کا اینٹیڈوٹ جو اس کا ہے وہ ہے شہد ہے اس کا۔ اور اس کی مارفولوجی پہ اگر ہم بات کریں تو اس کی پہچان اور اس کو پہچاننے کا کیا کیا میتھڈ ہے، کیا طریقہ ہے۔ یہ ایک جڑ ہے جو کہ آپ کے مختلف جو گرد و نواح ہے وہاں پر پائی جاتی ہے۔ سرخ یا سیاہی مائل، یہ ایک فنگر جتنی موٹی جو ہے وہ ایک جڑ ہے، اور اس کے جو بیرونی سائڈ ہوتی ہے وہ سرخ اور سیاہی مائل ہوتی ہے، اور جو اس کی اندرونی سائڈ ہوتی ہے وہ سفیدی مائل ہوتی ہے۔ اس کے پتے لمبوترے پالک جیسے ہوتے ہیں، گہرے سبز رنگ کے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت خوبصورت گلابی رنگ کے لمبوترے سے پھول لگتے ہیں۔ پیداوار یا کہاں کہاں پر یہ پائی جاتے ہیں؟ انڈیا، پاکستان، کشمیر، شام، ایران، عراق، روس اور چائنا میں یہ بکثرت جو ہے انجبار روٹ جو ہے، سنیک روٹ جو ہے، یہ پائی جاتی ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ایکشن اور پراپرٹیز کے بارے میں۔ اس کے افعال اور استعمال جو ہے وہ کیا کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ محترم ویورز، یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ڈائریا ہوتا ہے۔ ڈائریا سمپل ہو، اسہال سمپل ہو، اسہال دموی ہو، بلیڈنگ والا اسہال ہو، اسہال کوہنا ہو، کرونک جو اسہال ہوتے ہیں، کرونک ڈائریا جو ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے ایک اللہ پاک کی بہت بڑی یہ رحمت ہے۔ اس میں ہم اس کو استعمال کرواتے ہیں۔ حابس الدم ہونے کی وجہ سے خونی بواسیر میں اس کا استعمال بہت زیادہ مستعمل ہے، اور اس میں شفائی اثرات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جریان خون جسم میں کسی حصہ میں بھی ہو، انجبار جو ہے اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ نفس الدم، کھانسی کے راستے، آپ کے پھیپھڑوں میں سے خون تھوکتے ہیں آپ، کوئی ایسا مرض خدا نخواستہ آپ کو ہے تو انجبار جو ہے اس میں ایک اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں شفائی اثرات بہت زیادہ ہیں۔ بول الدم، بول الدم کہتے ہیں کہ آپ کو پیشاب کے راستے خون آتا ہے، یو ٹی آئی انفیکشن ہے آپ کا، پیشاب کے راستے آپ کو خون آتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بول المتا، بول المتا اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیشاب کے راستے پس آتی ہے تو اس میں بھی آپ کو انجبار جو ہے وہ شفائی اثرات جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اس کو آپ کیسے یوز کریں گے؟ اس کا جو شندہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بلڈ کسی بھی حصے سے آپ کو آتا ہے، جریان خون ہے، تو آپ اس کا جو شاندہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسہال کے لیے، اسہال کوہنا کے لیے، اسہال دموی کے لیے، نفس الدم کے لیے، خونی بواسیر کے لیے، بول الدم، جریان خون، بول المتا، یہ ساری امراض میں شفائی اثرات کا حامل ہے۔ اس میں آپ اس کو جو شاندہ کے طور پر استعمال کریں گے۔ پانی میں جوش دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس طرح اگر بہتر نہیں لگ رہا، آپ کو انٹیک کرنے کو دل نہیں کر رہا، تو آپ اس کا پاؤڈر جو ہے، اس کے روٹ کو آپ خشک کر کے اس کا پاؤڈر تیار کر کے بھی اس کو ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کا مرکب جو ہے مارکیٹ میں ہر جگہ اویلیبل ہے، شربت انجبار۔ شربت انجبار کو بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ اس کا جو ہمارے پاس اس کے جو پراپرٹیز میں ہے وہ مسکن حدت الدم ہے۔ جو خون میں ایکسٹرا حدت ہوتی ہے، جو خون میں ایکسٹرا جو ہے وہ ہیٹ ہوتی ہے، جو خون میں ابال ہوتا ہے، اس کو نارملائز کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔
जैसे कि अब गर्मी की आमद है, बहुत सारे लोगों को नक्सीर शुरू हो जाती है। ऐसे उबल उबल के फ़ोन जैसे आपको फील हो रहा होता है, जहाँ से भी फ़ोन की ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा गर्म आपको महसूस होता है, तो आप शरबत अंजुबार का इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो जाती है। नक्सीर की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन में ये प्रॉब्लम पाया जाता है कि उनमें कसरत से हैज़ का मसला शुरू हो जाता है। गर्मी की वजह से ओवर ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उनको दाग लगता ही रहता है, तो वो जो है शरबत अंजुबार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका जो शानदार बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसी मकदारों पर आके 5 से 7 ग्राम मॉर्निंग और इवनिंग में भी इसको आप सफूफ बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड कूलेंट के नाम पे कोई चीज़ याद रखनी है तो वो अंजुबार को याद रखना है। तो इसका नफ़ा ख़ास में जैसे मैंने बताया आपको, इस हाल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसहाल दमवी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसहाल कोहना में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कसरत हैज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नक्सीर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गोया कि ये एक हाबिस है, हाबिसुद्दम। हाबिसुद्दम उस चीज़ को कहते हैं कि खून जहाँ से भी अगर आपका आ रहा है उसको अगर और उसकी रीज़न जो है वो है कि ओवर हीट हो चुका है। अगर बहुत ज़्यादा हीट है जिस्म के अंदर तो उससे मतलब इसको अंजुबार को आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। इसमें बहुत सारी मैंने इस्तिलाहात इस्तेमाल की, तिब्बी इस्तिलाहात इस्तेमाल की। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में, और इसके अलावा आप डायरेक्टली कॉलेज आ जाए, आप पूछ सकते हैं, और इसको सीखने सिखाने का ये अमल हमारा जो है जारी रहेगा। उम्मीद करता हूँ अंजुबार के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद को आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।